کرو اور اپنے کردار سے، اپنے سراپا سے مجسم، اپنی سیرت سے اور اپنے پورے کیریکٹر سے جو کرنے اور نہ کرنے کے عنوانات ہیں لوگوں کے سامنے اس دعوت کو پیش کرو، تو فی الحقیقت تو یہ کام ہمارے کرنے کا تھا۔ اگر دنیا میں وہ ظلم ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جس کی داستان کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور لوگوں کے دشمن ہوئے ہیں اپنی ہی تجوریاں بھرنے اور اپنی ہی تجوریاں بڑھانے، اور باقی سب کو غربت کا لفظ ہی چھوٹا پڑ گیا ہے۔ جو کچھ دنیا کے اندر اس وقت ہو رہا ہے اور چلن اس وقت نظر آتا ہے، یہ میرا اور آپ کا کام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کام تھا کہ گواہ بن کر کھڑی ہو جائے کہ ہم اس ظلم کے مقابلے میں عدل کا نظام لے کر اٹھیں، ہم اس جبر کے مقابلے میں انصاف کی مالا جپنے کے لیے بھی اور انصاف کی میزان نصب کرنے کے لیے بھی اٹھیں، اپنے وسائل سے بھی اس کا ثبوت دیتے، اپنے ذرائع سے بھی لوگوں کے سامنے یہ گواہی دیتے، اور اپنے علم سے اور قرآن و سنت کی بنیاد پر، وحی کی بنیاد پر، جس ایمان کی اور عقائد کی دولت سے ہم مالا مال ہیں، اس کے نتیجے میں ہم یہ گواہی لوگوں کے سامنے پیش کرتے۔ لیکن جو منظرنامہ ہے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں۔ دیکھیے، بر صغیر ہندو پاکستان میں ہم نے کم و بیش 1000 سال حکمرانی کی مسلمانوں نے۔ ہندو جو اکثریت میں تھے وہ ماتحت تھے مسلمانوں، لیکن اس 1000 سال کی حکمرانی میں جن کا حکم تھا، جن کا سکہ رواں تھا، جو فیصلے کرنے پر قادر تھے، جن کو قدرت حاصل تھی، جو مقتدر لوگ تھے، جو 4 دانگ عالم میں جن کے نام جانے جاتے تھے، جو بادشاہ ابن بادشاہ اور شہزادے ابن شہزادے قرار پاتے تھے، انہوں نے اپنے تمام وسائل کو، قوتوں اور صلاحیتوں کو ابلاغ دین کے لیے، قرآن و سنت کی فرما روائی کے لیے، دین کا نمونہ پیش کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر بزرگ آتے اور جاتے رہے ہیں، شیخ اٹھتے رہے ہیں، علماء کرام کی جماعتیں آتی رہی ہیں، جہادی قوتیں میدان کے اندر نکلتی رہی ہیں، یعنی وہی پرائیویٹ سیکٹر، نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہے، وہی تبلیغ دین کا اور دعوت کو پھیلانے کا اور لوگوں کو مرید بنانے کا اور ہاتھوں پر بیعت کرانے کا اور تربیت سے گزارنے کے عمل سے لوگوں کو گزارتے رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اسلام باقی رہا، کچھ نہ کچھ غیر مسلم اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے رہے، لیکن جس قوت اور صلاحیت کو، جس اقتدار اور غلبے کو، جس حکم اور حکمرانی کو، جن تمام وسائل کو ابلاغ دین کے لیے اور لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے اور ذہن و دل کی دنیا کو جیتنے کے لیے استعمال ہونا تھا، وہ نہیں ہوا۔ اس لیے 1000 سال کے باوجود بھی ہم اقلیت کے اقلیت رہے اور ہندو اسی طرح اکثریت کے اکثریت رہے۔ ان کی اکثریت کے اندر کوئی رکھنا نہ پڑا اور کوئی ڈینٹ نہ پڑا، اور ہماری اقلیت بھی اسی طریقے سے اقلیت رہی، اکا دکا یہاں وہاں آپ اضافہ۔ آج بھی وہی منظرنامہ پوری دنیا کے اندر کہ عام مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مختلف دینی جماعتوں سے وابستہ ہو کر، دینی پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر، مختلف حوالوں سے اپنی پہچان کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور اپنے عمل سے بھی گواہی دینے اور شہادت پیش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور بڑے دائرے کے اندر تبلیغ سے اور اقامت دین کی جدوجہد سے اور طاغوت کی فرما روائی کا انکار کر کے یہ گواہیاں دے رہے ہیں۔ لیکن حکمران سارے قرضی حکمران ہیں، سارے زرداری حکمران ہیں، سارے بادشاہ اور شیخ حکمران ہیں، سارے جبر کے حکمران ہیں، جنہیں اپنے علاوہ کسی کی فکر نہیں، اپنی دولت میں اضافہ ہو۔ پوری دنیا میں جتنے بڑے بڑے بینک ہیں، سب میں ہماری دولتیں موجود ہیں، سب جگہ ہمارے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہوں، ہم قومی دولت کو بھی چھین لیں، ہم قومی خزانے پر بھی ہاتھ ڈالیں اور اس کو بھی غبن کے راستے سے نکال کر، کوئی ایسی داستان نہیں ہے کہ جو چھپی رہ گئی۔ قانون کے دائرے میں یہ داستانیں آ چکی ہیں، گرفت کا عنوان اور لیبل اپنے اوپر لگا چکی ہیں۔ عدلیہ کے حوالے سے گفتگو، بات چیت، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یعنی کوئی ذرائع ابلاغ بھی ایسے نہیں ہیں کہ جنہوں نے اب یہ تمام چوریاں اور سینہ دوریاں اور ڈاکہ زنی تشتزبام نہ کر دی ہو۔ چلیے یہیں سے آغاز کر دیا جائے کسی تحریک۔ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم سمجھ رہے تھے معاشرہ بہت اچھا ہے، چاروں طرف کے حالات بالکل ٹھیک، لیکن اب جتنی بلیاں تھیں سارے تھیلوں سے باہر آ چکی ہیں، جتنی چیزیں مخفی تھیں وہ ساری کی ساری عیاں اور تشتزبام ہو چکی ہیں۔
جتنے سیاسی اختلاف سمجھ کر لوگ مسترد کر دیتے تھے کہ جو پیپلز پارٹی کا مخالف ہے وہ اس پر الزام لگاتا ہے، جو مسلم لیگ نون کا مخالف ہے وہ اس پر الزام لگاتا ہے. یہ الزامات کی الزام تراشی کی دنیا ہے، لیکن اب تو دو چار کی طرح چیزیں ثابت ہیں. گویا پوری دنیا کے اندر جس ظلم کا میں نے ذکر کیا تھا اور محرومی کی داستان ابتدا میں آپ کے سامنے رکھی تھی، وہی معاملہ کم و بیش ہم اپنے ملک کے اندر کچھ زیادہ بڑے دائرے کے اندر زیادہ کر و فر کے ساتھ اور زیادہ مضبوط حوالوں اور ریفرنسز کے ساتھ دیکھتے نظر آتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک اصولی دعوت اور ایک نظریاتی پیغام اور ایک خالصتاً للہ بات ہو سکتا ہے کہ نظری سمجھ کر لوگ مسترد کر دیں، سمجھ میں نہیں آتی، مولوی صاحب باتیں تو اچھی کرتے ہیں، لگتا تو ٹھیک ہی ہے، لیکن ہم کیا کریں گے، اب اس کا حالات بدل گئے ہیں، دنیا تبدیل ہو گئی ہے، یہ مادی. لیکن اس مادی دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو آپ کی جیب میں اس وقت پیسے ہیں یہ کل نہیں ہوں گے آپ کے. جو لوٹنے والے جو ڈاکو موجود ہیں وہ اتنے با اختیار ہیں کہ آپ کی جیب سے وہ پیسے نکال لیں اور آپ مزید غریب ہو جائیں. یہ جو گندم اور اجناس آپ کھاتے ہیں، یہ جو غذا آپ کو میسر ہے، یہ غذا آپ کے نوالے بننے سے پہلے ہی دور ہوتی چلی جائے گی. اور اس میں قصور پھر اس کا نکلے گا کہ جب آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ چاروں طرف کے حالات میں لٹیروں نے اپنے ڈیرے ڈالے ہیں اور ڈاکوؤں کا راج قائم ہو گیا اور غیروں نے مختلف حوالوں سے پوری قوم کو غریب ابن غریب بنانے کا تہیہ کیا ہے، تو تم کلمے کی دعوت بھی نہیں سمجھتے، براہ راست قرآن و سنت کے پیغام کو بھی نہیں جانتے، کہتے ہو عربی ہم کو نہیں آتی، صرف ثواب کے لیے ہم پڑھتے ہیں. ثواب تو ضرور ملے گا، پڑھتے ہوگے. اگر تم وہ بھی کام نہیں کرتے، لیکن اب جب بالکل تمہارے دروں کے اوپر ظلم نے دستک دینی شروع کر دی ہے، تمہارے روشندانوں اور کھڑکیوں سے محرومی جو ہے وہ اندر داخل ہو گئی ہے، اب تم اس سے بچ نہیں سکتے ہو. اگر اس ظلم کے خلاف اب بھی تم نہیں اٹھو گے، اگر اس افراتفری کے اوپر بند باندھنے کے لیے اب بھی کوشاں نہیں ہوگے، اب بھی جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، ضمنی انتخاب میں لوگ اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم ناواقف ہیں ان تمام چیزوں سے. ہزاروں ووٹ لوگ ان لوگوں کو دے رہے ہیں جن کے بارے میں ساری داستانیں رقم ہو چکی. یعنی میں تو اس کے آگے کی بات کہنا نہیں چاہتا، لیکن کالا 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 سے جو بات آپ سے آپ نمایاں ہوتی ہے، 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 کتنے ہوتے ہیں آخر؟ 8-10. یہ تو گنتی ہے نا ساری. ان حالات کے نتیجے میں اور اس بے حسی کے نتیجے میں، عدم کارکردگی کے نتیجے میں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھ کر بیٹھے رہنے کے نتیجے میں، اور میں وہ ذکر کی تشریح کر آیا ہوں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ مانگتے ہیں کہ میرا سینہ کھول دے، تمام میری زبان کی گرہ کھول دے، میرے کاموں کو آسان بنا دے، اور میرے بھائی کو میرا ہمنوا مومد اور معاون بنا دے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہتے ہیں تاکہ ہم تیری تسبیح بیان کر سکیں، تیرا ذکر بلند. کچھ تسبیح اٹھائے ہوئے تھے وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اسی کی تسبیح ہے، اسی کے لیے مقدر ہے، اسی کی حمد و ثنا، اس کی صفات کے حوالے سے، اس کی ذات کے حوالے سے، ان تمام کیفیتوں کے حوالے سے یہ جو ذکر کی کیفیت ہے، اس کو اپنائے بغیر، یہ ٹھیک ہے ہمارے معاشرے کے اندر ذکر کے جو دیگر تصورات موجود ہیں ان کی میں نفی نہیں کرتا، وہ سب بھی تصور ذکر ہی ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ زندگی کے کس دائرے میں ہم تسبیح پڑھ کر اپنے بچے کی صحت کے لیے صرف دعا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں؟ ہم خود بیمار ہوتے ہیں تو دوا کرتے ہیں، ہم خود بھوکے ہوتے ہیں تو کسی تسبیح پہ گزارا نہیں کرتے کہ میں 1.25 لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھوں گا، میری بھوک آپ سے آپ ختم ہو جائے. کچھ معجزاتی واقعات ایسے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کلمے کے اندر برکت ہے. لیکن اگر نبی نے یہ کام کلموں سے نہیں کیا ہے، جدوجہد سے کیا ہے، پتھر کھا کر کیا ہے، کانٹوں پر چل کر کیا ہے، اپنوں کے درمیان غیر ہو کر کیا ہے. وہ جو سیرت کے واقعات میں آتا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کا جو 10واں سال تھا، اس کو حزن کا